بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 58 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الاستقسام بالازلام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ معنی الاستقسام بالازلام طلب معرفت ما قسم من الخیر والشر بواسطۃ ضرب الاقداح، وقیل معنی الاستقسام بالازلام طلب معرفت کیفیت قسمت الجزور باقداح، وہی عشرۃ اقداح: الفظ ثم التوم ثم الرقیب ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلى، وهذه الأقداح السبعة لها أنسباء من جزور ينحرونها ويقسمونها على العادة بينهم، والثلاثة الأخر لا نصيب لها وهو السفيح والمنيح والوغد. كان أهل الجاهلية يجمعون 10 أنفس ويشترون جزورا ويجعلون لحمه 28 جزءا ويجعلون لكل واحد من الأزلام نصيبا معلوما. للفظ سهم وللتوام سهمان وللرقيب 3 أسهم وللحلس 4 أسهم وللنافس 5 وللمسبل 6 وللمعلى 7، ويجعلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد رجل ثم يجعل ذلك الرجل يحركها فيخرج باسم كل رجل قدحا منها، ومن خرج له قدح من أرباب الأنسباء يجعله إلى الفقراء ولا يأكل منه شيئا، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم يعني اللئيم۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ الاستقسام بالازلام یعنی تیروں سے قسمت آزمائی کرنا۔ تیروں سے قسمت آزمائی کرنے کا مطلب یہ ہے جوئے کے تیروں کو مارنے کے واسطہ سے تقسیم شدہ خیر اور شر کی پہچان کو طلب کرنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تیروں سے قسمت آزمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے حصوں کی تقسیم کی پہچان کی کیفیت کو طلب کرنا، اور یہ 10 حصے ہیں۔ پہلا فض ہے، پھر توأم ہے، پھر رقیب ہے، پھر حلس ہے، پھر نافس ہے، پھر مسبل ہے، پھر معلی ہے، اور یہ 7 حصے ایسے ہیں جن کے لیے اس اونٹ سے حصہ مقرر ہے۔ عرب کے لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور پھر اس کو تقسیم کرتے تھے اس عادت کے مطابق جو ان کے درمیان رائج تھی۔ آخری 3 کے لیے حصہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری 3 یہ ہیں: سفیح، منیح اور وغد۔ اہل جاہلیت وہ 10 آدمی جمع ہوتے تھے اور وہ مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے اور اس کے گوشت کو 28 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور تیروں میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر حصہ ہوتا تھا۔ فض کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا، توأم کے لیے 2 حصے، رقیب کے لیے 3 حصے، حلس کے لیے 4 حصے، نافس کے لیے 5 اور مسبل کے لیے 6 اور معلی کے لیے 7 ہوتے تھے۔ اور یہ ان تیروں کو ایک تھیلے میں ڈالتے تھے اور ایک آدمی کے ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر وہ شخص ان تیروں کو حرکت دیتا تھا اور اس میں سے ہر ایک کے نام میں سے ایک تیر نکالتا تھا، اور جس کے لیے ان حصے والوں میں سے کوئی تیر نکلتا تھا وہ اس حصے کو فقراء میں تقسیم کر دیتا تھا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اور عرب کے لوگ اس کے ذریعے سے فخر کیا کرتے تھے اور مذمت کرتے تھے اس شخص کی جو اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کو برم یعنی کمینہ کہا کرتے تھے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے الاستقسام، یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے قسمت طلب کرنا، اور آگے ہے الازلام، یہ ظلم کی جمع ہے، فال نکالنے والے تیر کو کہا جاتا ہے، یعنی جس تیر کے ذریعے سے فال نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں الاقداح، یہ قدحن کی جمع ہے، بے پھل اور بے پر کے تیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں الجزور، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جزر، اونٹ اور بکری جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں انسبا، یہ نصیب کی جمع ہے، حصے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ینحرونہا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، نحر ینحرو نحرن، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے پر مارنا، ذبح کرنا۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ذبح ہوتا ہے جس سے حلق کاٹا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سینے پر کوئی تیر یا چھری وغیرہ مار کے جانور کو مارا جاتا ہے، اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یقسمونہا، قسم یقسم تقسیم، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ اور آگے لفظ دیکھیں خریطہ، خریطہ یہ واحد ہے، اس کی جمع خرائط آتی ہے اور یہ تھیلے کو کہا جاتا ہے۔ وضع یضع، اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ حرک یحرک، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا۔ اخرج یخرج، اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اس کا باب تفعیل ہے اور اس کا باب افعال ہے۔ انسبا، یہ نصیب کی جمع ہے، حصے کو کہا جاتا ہے۔ افتخر یفتخر، افتخار، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں ذم یذم، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا، کسی کو برا بلا کہنا۔ داخل یدخل، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ سما یسمی، تسمیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی، اس کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا۔ آگے لفظ دیکھیں البرم، اس کی جمع ابرام آتی ہے، بخیل کو کہا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے اللئیم، اس کی جمع لیام آتی ہے، بدبخت اور کمینے شخص کو کہا جاتا ہے۔
عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ الاستقسام بالازلام، عرب کے جو لوگ تھے یہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ مطلب کوئی کام کرنا ہے یا کسی سفر وغیرہ پر جانا ہے تو اس سے فال نکالا کرتے تھے، جس کو یہ کہا جاتا تھا الاستقسام بالازلام۔ یہی والی بات کر رہے ہیں کہ الاستقسام بالازلام کا مطلب کیا ہے کہ بھلائی یا برائی معلوم کرنے کا طریقہ اس جوئے کے تیروں کو مارنے کے ذریعے سے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ والا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے یا پھر یہ والا کام کرنا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں عرب کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے ایک اونٹ لیا کرتے تھے، اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے کل 28 حصے بناتے تھے، اس 28 حصے بناتے تھے، اور یہ جو تیر تھے ان تیروں کی بھی کل 10 قسمیں یہ رکھتے تھے۔ کیسے رکھتے تھے وہ سارے ان کے سارے یہاں پہ نام لکھے ہوئے، ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ الاستقسام بالازلام یعنی جوئے کے تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جس اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا اس کے جو حصے تھے اس کی تقسیم کو معلوم کرتے تھے اس الاستقسام بالازلام کے ذریعے سے۔ اب یہ حصے کتنے تھے؟ کل 10 حصے تھے۔ پہلا فض تھا، دوسرا توأم تھا، تیسرا رکیب تھا، چوتھے نمبر پر تھا حلس، پانچویں نمبر پر تھا نافذ، چھٹے نمبر پر ہے مسبل، ساتویں نمبر پر ہے معلی۔ یہ جو 7 ہیں ان کے اس اونٹ میں سے مقرر حصے ہوتے تھے، وہ اونٹ جس کو وہ نہر کرتے تھے اور پھر اس کو تقسیم کرتے تھے آپس میں عادت کے درمیان۔ اور جو آخری 3 تھے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخری 3 کون سے تھے؟ ایک صفیح، دوسرا منیح اور تیسرا وغد۔ یہ کل 10 قسم کے یہ حصے بناتے تھے۔ تو جو جاہلیت والے جو عرب کے جو لوگ تھے، کافر جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں، وہ یہ کرتے تھے کہ 10 آدمی جمع ہوتے تھے اور وہ مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے اور اس کو ذبح کر کے اس کے جو گوشت تھے اس کے 28 حصے کرتے تھے۔ اب اس 28 حصوں کو اگر آپ اس سال میں تقسیم کریں گے نا تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں جو پہلا حصہ ہے اس کا 1 ہے، جو دوسرا ہے اس کے 2 ہیں، جو تیسرا ہے اس کے 3 ہیں، چوتھے کے 4 ہیں، اور پانچویں کے 5 ہیں، چھٹے کے 6 ہیں، اور ساتویں کے 7 ہیں۔ اب اس کو اگر آپ جمع کریں گے نا 28 بنیں گے۔ دیکھیں ذرا، 7 جمع 6 13، 13 جمع 5 18، 18 اور 4 22، 22 اور 3 25، 25 اور 2 27 اور 1 28۔ تو کل اس طریقے سے 28 حصے بناتے تھے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ گوشت کو بھی 28 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور یہ جو تیر ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہوتا تھا۔ جو فض تھا اس کا 1 حصہ، توأم کے 2 حصے، رکیب کے 3 حصے، حلس کے 4، نافذ کے 5، مسبل کے 6، معلی کے 7۔ تو اس طرح کل مل کے یہ 28 حصے بن جاتے تھے۔ اور جو آخری 3 تھے صفی، منی اور وقت، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ کرتے تھے کہ یہ جو تیر تھے ان تیر کو ایک تھیلے میں ڈالتے تھے اور اس کو پھر ایک آدمی کو پکڑا دیتے تھے۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ وہ آدمی اس تھیلے کو اس طریقے سے حرکت دیتا تھا، حرکت دینے کے بعد ہر آدمی کے نام پر ایک وہ تیر نکالتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ نکلتا تھا کسی آدمی کے نام پہ فض نکلتا تھا تو اس کا 1 حصہ، توأم نکلتا تھا تو اس کو 2 حصے ملتے تھے، رکیب ملتا تھا تو اس کو 3 حصے، حلس کو 4، نافذ کو 5، مسبل کو 6 اور معلی کو 7۔ اس طریقے سے 28 حصے آپس میں یہ تقسیم کرتے تھے۔ اور پھر یہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، خود اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور جس کے 3 حصے نکلتے تھے، مطلب کسی کا صفی نکلا ہے یا منی نکلا ہے یا وغد نکلا ہے، اس کو پھر اس گوشت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور یہ والا جو یہ کام کرتے تھے آپس میں فخر کیا کرتے تھے اس بارے میں، اور جو شخص اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، مطلب لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ آؤ بھی اس طریقے سے اونٹ خریدتے ہیں اور پھر اس طریقے سے تقسیم کر کے فقراء میں تقسیم کریں گے، جو شخص ان کے ساتھ اس چیز میں شامل نہیں ہوتا تھا اس کو یہ برا بھلا کہتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو کمینہ آدمی ہے، یہ تو بدبخت آدمی ہے، یہ تو کنجوس آدمی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو حرام قرار دیا، جیسا کہ آپ اس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ پڑھ لیں گے، اور اس کام سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا تھا۔